کمشنر عبدالباسط نے انکشاف کیا کہ نئی دلی میں نواز شریف نے نریندر مودی کے ساتھ خفیہ بات چیت کرتے ہوئے پاکستانی سفارتی عملے کو شامل نہیں کیا۔ میں جب آیا تھا میں نے مودی کو کہا تم ایک قدم لو ہم 2 قدم آگے لیں گے۔ پیک انہوں نے تو پورا کوڈ بنایا ہوا ہے، انڈیا، آسٹریلیا، جاپان، امریکہ سی پیک کو ختم کرنے کے لیے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ سی پیک نہ چلے، ان کی خواہش ہے کہ ویلکم بیک۔ بھارت پاکستانی عوام سے خوشگوار تعلقات کا خواہش مند ہے۔ گزشتہ روز یہ پیغام بھارت کی جانب سے پاکستان کو دیا گیا ہے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے نام ایک خط لکھا گیا ہے جسے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن نے دفتر خارجہ کے ذریعے وزیراعظم تک پہنچایا ہے۔ اپنے خط میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے پاکستانی عوام کو یوم پاکستان کی مبارکباد دی ہے اور لکھا ہے کہ پڑوسی ملک کے طور پر بھارت پاکستانی عوام سے خوشگوار تعلقات کا خواہش مند ہے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی ترجیحات کو یک طرفہ اور غیر مشروط طور پر اہمیت دی ہے اور دلی میں ہونے والے اجلاس میں مسئلہ کشمیر کا ذکر کرنے سے انکار کر دیا۔ سابق ہائی کمشنر عبدالباسط نے انکشاف کیا کہ نئی دلی میں نواز شریف نے نریندر مودی کے ساتھ خفیہ بات چیت کرتے ہوئے پاکستانی سفارتی عملے کو شامل نہیں کیا۔ نواز شریف کے سینئر مشیر سرتاج عزیز اور طارق فاطمی نئی دلی میں پاکستان کے ایلچی کو پس پش رکھ کے اس غیر معمولی طرز عمل کی بنیاد پر تعلقات استوار کرنے کے حامی تھے۔ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ ایک عام رواج ہے ملکوں کے درمیان، ایک ریکوائرمنٹ آف پروٹوکول ہوتا ہے۔ کیا لکھا ہے مودی نے جو لوگ ادھر کہہ رہے ہیں وہ بڑا ڈیولپمنٹ ہوا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ تمہاری ٹیررزم یہ سب تم روک دو، اور اتنے ان سو مینی ورڈز وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی اور ہمارے پہ یہ اور وہ کرنا روک دو تو پھر انشاءاللہ تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ ایک ہی آن دا گراؤنڈ جو میں کہہ رہا ہوں زمین پہ دیکھیں کیا کیا اس نے، ایک ہی چیز کیا ہے کہ وہ 2003 کا اگریمنٹ جو ہے ایل او سی کا، اس کو انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ کے تھرو کہا ہے ہاں ہمیں دونوں کو ضرورت ہے اس پہ عمل کرنا۔ بڑی اچھی بات ہے اگر انشاءاللہ عمل ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے بھائی، دس از نتھنگ۔ یہ ریکوائرمنٹ آف پروٹوکول فلفل ہو رہا ہے، یہ بس بہتر ہے کہ کچھ نہ ہو، مانے یہ بہتر ہے کہ خط ہو ہی نہ، یہ بہتر ہے کہ ہے ایک خط، بالکل صحیح، مگر اس کے علاوہ میرے خیال میں یہ اس پہ اتنے بڑی چیزیں غلط بات ہے۔ تو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم واقعی اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں یا پھر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کوئی ایک ڈیولپمنٹ ہو؟ فار ایگزامپل اگر 370 کے خاتمے پر نظر ثانی سامنے نہیں آتی تو پھر تو کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے جو ایک پیغام گیا تھا وہ تو یہی تھا کہ کشمیر میں چیزوں کو جو ہے وہ سازگار کیا۔ بالکل بالکل، آپ دیکھیے عمران خان نے کیا کہا تھا، کیسا میں جب آیا تھا میں نے مودی کو کہا تم ایک قدم لو ہم 2 قدم آگے لیں گے، مگر اب میں مودی کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سب جو تمہارے لاز ہیں جو جن مسلمانوں کے خلاف کشمیر کے حق کے یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے خلاف واپس لو، جب تک تم واپس نہیں لوگے کوئی بات ہی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں بات کر رہے ہیں، صحیح۔ تو ظفر ہلالی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت خاص طور پر اگر ہم دیکھیں اور سی پیک کو بھی ہم اپنی نظر میں رکھتے ہوئے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت بھارت کا کوئی انٹرسٹ جڑا ہوا ہو سکتا ہے، یا بھارت کی طرف سے اگر یہ خط بھیجا گیا ہے، کیونکہ پچھلے سال تو نہیں آیا تھا، اگر اس سال آیا ہے اور ایک اچھے جذبات کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اظہار کیا ہے کہ تعلقات خوشگوار چاہتا ہے، چاہے جو بھی شرطیں ساتھ لگا کر کہا گیا، اس سال خط آیا ہے، تو آپ اس کو تھوڑا پازیٹیولی دیکھ سکتے ہیں یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کچھ اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہو پاکستان میں، اگر سی پیک کو ہم ذہن میں رکھیں تو؟ میں نے پھر جیسے میں نے پہلے کہا اٹس بیٹر دین نتھنگ، بس، اور اس پہ کوئی امپورٹنس اور سگنیفیکنس نہیں ڈالنا چاہیے۔ دوسری بار سی پیک انہوں نے تو پورا کوڈ بنایا ہوا ہے، انڈیا، آسٹریلیا، جاپان، امریکہ سی پیک کو ختم کرنے کے لیے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ سی پیک نہ چلے، ان کی خواہش ہے کہ گوادر کا پورٹ ڈیولپ نہ ہو۔ میں معاف کریے، میں سمجھتا ہوں یو اے ای کی بھی خواہش ہے کہ پورٹ ڈیولپ نہ ہو، اس لیے اگر وہ ڈیولپ ہو گئی اور ماڈرن پورٹ ہو تو جبل علی کا حالت کچھ ٹھیک نہیں رہے گا، اتنا اچھا نہیں رہے گا، اتنا تو میں ضرور کہہ سکتا ہوں۔ تو میں سمجھ نہیں آ رہی مجھے کس چیز پہ خوشی ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ اگریمنٹس ہوں گے، لو ہینگنگ فروٹس، پتہ نہیں اردو میں کیا اس کا ترجمہ ہے،
کہ چھوٹے چھوٹے اگریمنٹس ہو جائیں سر کریک کے اور سیاچن پہ. بھائی سیاچن کا تو اگریمنٹ ہو گیا تھا, سائن ہو گیا تھا راجیو اور بے نظیر کے درمیان 1989. جیسے وہ دلی پہنچا خط لکھ کے کہتا ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ نہیں چاہتی اس اگریمنٹ کو, تو وہ رد ہو گیا. سر کریک کا تو بنا ہوا ہے کب سے, بس تھوڑا سا اس پہ اگریمنٹ کرنا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے اس پہ. اس کے وہ کچھ نہیں ہے بھائی. یہ جو دہشت گردی انڈیا کروا رہا ہے ادھر, یہ راداف کو بھیج کے تھرو بلوچستان میں جو فنڈ کر رہا ہے موومنٹس کو. نہیں تو ہلالی صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس ریجن میں پاکستان کی ڈومیننس یا پھر امپورٹنس سی پیک کی وجہ سے بڑھ رہی ہے, بھارت شاید اس میں انٹرسٹ لیتے ہوئے پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات استوار نہیں کرنا چاہے گا, بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بجائے وہ چاہے گا کہ جس وجہ سے امپورٹنس بن رہی ہے اس وجہ کو ہی ختم کیا جائے. دیکھیے بھارت کے اپنے انٹرسٹ ہیں, وہ چاہتا ہے ٹریڈ روٹ شروع ہو جائے سینٹرل ایشیا کے اور افغانستان سے. بھائی ٹھیک ہے اگر تم ٹریڈ روٹس چاہتے ہو, ایک طرف سے سی پیک کو سیبوٹاج کر رہا ہے چین کے اور ہمارے سے سیبوٹاج, دوسرے طرف سے وہ ٹریڈ روٹس مار رہا ہے افغانستان کو, ٹرانزٹ ٹریڈ یہ وہ. دیکھیے ان لوگوں کی موٹیوز جو ہیں یہ آنریبل نہیں ہے. دیکھیے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, کشمیری پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. تم لوگ ایک آرمی کے ساتھ منور کر رہے ہو, ادھر فوجی جا رہے ہیں, ہم ان کے فوجی جیسے آپ کو پتا ہے وہ خاریاں آ رہے ہیں ایس سی او کے تحت. میں نہیں کہتا یہ بری بات ہے. دیکھیے میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بڑے ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں, ہمارے کچھ دوست ہیں خاص طور کشمیری ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں, ان کی لگن ہمارے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں اگر 10 سال تم کچھ نہیں کرے اور 10 سال اور کشمیر کو چھوڑ دو تو ہندوستان مسلم میجورٹی کو مسلم منورٹی بنا دیں گے کشمیر کو. صحیح ہے. ادھر سے وہ لے آئیں گے ان کے آر ایس ایس کے گنڈے ادھر سیٹل کرنے. ٹھیک ہے. اچھا ہلالی صاحب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ اس انٹرویو کی شکل میں ہمیں نظر آ رہی جو کہ سابق ہائی کمشنر عبدالباسط نے کرن تاپر کو دیا ہے. انہوں نے بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے اوپر. انہوں نے کہا کہ بھارتی مفادات کو ترجیح دی گئی تھی, مسئلہ کشمیر پر بات کرنے سے انکار بھی کیا گیا, سفارتی عملے کو دور رکھا گیا. کلبھوشن یادو سے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ وہ مودی اور نواز شریف کے درمیان پیغام رسانی کیا کرتے تھے. بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اور ایک اور بات میں بتا دوں جو انہوں نے کہا نہیں, وہ یہ بات ہے اور سب کو پتا ہے کیا کہ اس کو وہ چاہتے نہیں تھے, عبدالباسط کو وہ نہیں چاہتے تھے اس لیے کہ وہ سوچتے تھے کہ اگر نواز شریف کی جو خفیہ پالیسی تھی, جو اپنی پالیسی تھی, اگر اس کو بتا دیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو بتا دے گا. یہ ایک عجیب سا پرائم منسٹر ہے بھائی. حرکتیں جو اس کی ہوتی تھی, امیجن کشمیر جانا اور کشمیر کے انڈیا جانا اور کشمیر کے بارے میں بات نہیں کرنا, حریت کو ملنا نہیں, جندال کو ایسے وداؤٹ ویزا پاسپورٹ کچھ نہیں, ایسے کہ وہ کوئی آنریری سٹیزن آف پاکستان ہے. خدا جانے ان کے فیکٹریز میں کن کن لوگ آ کے کام کرتے تھے جن کے بارے میں کوئی انٹیلیجنس کلیئرنس نہیں ہوتی تھی. صحیح. آئی مین اٹ از, میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا کیسے ہمارے پرائم منسٹر لیول کے لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب. سابق سفارتکار ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس خط کے اوپر جو کہ وزیر اعظم صاحب کو لکھا گیا نریندر مودی کی جانب سے ہمیں اپنا موقف دے رہے تھے اور ان کے خیال میں کوئی اتنی بڑی اور